یعنی کابینہ کا، مرکزی کابینہ کا یہ کہنا کہ بڑا دکھ ہوا ہے اس فیصلے پر جو سپریم کورٹ کا ہے، لیکن فیصلہ قانون کے مطابق، قانون کی فرما روائی کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی ایک متضاد قسم کی بات ہے کہ جو ادھر سے آ رہی۔ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اس معاملے میں اسی موقف کو دہرایا ہے کہ یہ فیصلہ بھی حالات کی دلدل میں اضافہ کرنے کا سبب بننے جا رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہونی تھیں وہ یہ جو گورنر راج قائم ہوا ہے، یہ اس لحاظ سے بالکل غیر آئینی ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ نااہل ہو گیا ہے تو گورنر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ انہی کو دعوت دے کہ جن کی حکومت تھی کہ آپ اپنی حکومت دوبارہ بنانے کی، نیا وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کی، لیڈر آف دی ہاؤس چننے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ناکام ہو جائے تو کوئی دوسری بات کی جائے، لیکن ایسا گورنر راج کے جس کے نتیجے میں 2 مہینے کے لیے کہہ دیا گورنر، یہ تو گویا نفی کی جا رہی ہے اسمبلی کی۔ اس لیے اسمبلی کا علاج جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بالکل قانونی ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جا رہا ہے۔ وہ اگر قراردادیں منظور کریں، کچھ معاملات چیزوں کو فیصل کریں تو ان کی حیثیت بالکل آئینی و قانونی ہوگی، لیکن اب یہ تضاد بالکل ابھر کر سامنے آ گیا ہے، اور یہ کھل کر کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آئے گا، اسی کی حکومت بنے گی۔ کیسے بنے گی، کیوں کر بنے گی، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خریدنے اور بیچنے کا عمل ہوگا، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، بڑے پیمانے پر جمعہ بازار لگے گا، اس کے نتیجے میں لوگوں ایم پی ایس کے دام لگیں گے اور ان کو بڑے پیمانے پر خریدا اور بیچا جائے گا۔ اس پس منظر میں اب یہ بات واضح ہے کہ ہونے والا لانگ مارچ اور جو دھرنا ہے اس کی کامیابی کے اور بڑے پیمانے پر کامیابی کے امکانات وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لانگ مارچ کو بھی جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، گرفتاریاں ہوں گی، لاٹھی چارج ہوں گے، پتھراؤ ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں پرامن دھرنا ہو اور پرامن لانگ مارچ، اور پرامن لانگ مارچ حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، غیر مستحکم کرنے کے لیے اگر راستے روکیں گے، مسدود کریں گے، تو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مسافر منزل کی طرف چلتے ہیں۔ جب مسافر کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو خود منزل بھی مسافر کی طرف چل پڑتی ہے، پھر ہر جگہ پر دھرنا ہوگا، پورے ملک کے اندر دھرنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے بہرحال اس کی تیاری کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے تو ہم نے کوئی بات نہیں طے کی ہے، اور ہمارا خیال ابھی نہیں ہے کہ خواتین کو کسی اس طرح کے اس میں شریک ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ کہیں کہیں اگر وہ اس کا اظہار کر سکیں، استقبال کر سکیں لانگ مارچ کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ حالات مخدوش ہیں، اس لیے خواتین کو ہم ایسی سڑکوں کے اوپر نہیں لانا چاہتے کہ جہاں حالات مخدوش ہوں، کچھ نہیں پتہ کیا کارروائیاں فائرنگ کی اور لاٹھی چارج کی شروع ہو جائیں۔ مردوں کی حد تک ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ تمام پورے ملک سے یہ قافلے چلیں گے اور قریب کے علاقوں سے زیادہ بڑے پیمانے پر نکلیں گے، تاکہ یہ بات بھی طے ہو گئی ہے وکلا کے اور ہمارے درمیان، جو کمیٹی اس کو اسپانسر کر رہی ہے اور کنڈکٹ کر رہی ہے، کہ تمام جماعتوں کے اپنے اپنے کیمپ ہوں گے وہاں پر، دھرنا کیمپ۔ ہم ضلعوں کے لحاظ سے اس کے اندر لوگوں کی حاضری رکھیں گے۔ یہ جس چیز کا نام دھرنا ہے، یہ کوئی مذاق اور ہنسی کھیل نہیں ہے۔ ہم نے وکلا کو بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ سفر کرنے والے لوگ، تھکے ماندہ لوگ، بھوکے پیاسے لوگ، دھوپ کی شدت اور سردی کی، رات کی سردی برداشت کرنے والے لوگ اگر کسی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کو ریپلیس کر کے تازہ دم لوگوں سے ان کو سبسٹیوٹ کرنا، ان کی جگہ پر ایک نیا دستہ لا کر کھڑا کرنا، یہ دھرنے کا بنیادی اصول ہے۔ تھکے ہوئے لوگ تو زیادہ دیر تک پھر جائے، ان کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو ضروریات پوری کرنے کے وسائل فراہم کیے جائیں۔ ان تمام چیزوں پر ہم بھی غور کر رہے ہیں، اور یہ تمام جو لاجسٹک ہے دھرنے کی، اس سے لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، تاکہ فی الحقیقت یہ دھرنا اندر سے شکست نہ کھائے، اپنے اندر مکمل تیاری ہو، پھر سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ لہذا اس وقت کے حالات میں ان گنت تجزیہ کار تجزیہ کر رہے ہیں کہ جب پنجاب کی حکومت گئی ہے تو مرکز کی حکومت بھی باقی نہیں رہے گی، اور اس کا خاصا اندیشہ، امکان، جو بھی آپ اس کو کہیں، نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تو تالے آزماؤں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ہم نے دھرنے کے حوالے سے وکلا سے بھی مسلسل یہ بات کی ہے، اور سیاسی دائرے کے اندر بھی یہ پیغام دیا ہے کہ دھرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تالے آزما، وہ سول ہو یا فوجی ہو، آ کر بیٹھ جائے اور وہ اپنے وعدے اور دعوے کرنا شروع کر دے۔ اور ویسے بھی اشارے کافی ہوتے ہیں اہل علم کے لیے، اہل دانش کے لیے۔ ہم نے اس بات کی کوشش بھی کی ہے اور بآواز بلند اس کو پکارا بھی ہے، اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی
بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ انداز قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور زرداری صاحب جس لب و لہجے میں اس وقت بھی بات کر رہے ہیں، جس تندی اور تیزی کے ساتھ وہ لوگوں سے مخاطب ہیں، اور جن بلند بانگ دعووں کے علاوہ ہانکنے کا جو ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کبھی پیپلز پارٹی کے بھی کارکن نہیں رہے۔ وہ کبھی سڑک پر نہیں آئے ہیں، انہوں نے کبھی نعرے نہیں لگائے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کبھی جھنڈا نہیں اٹھایا پیپلز پارٹی کا، انہوں نے کبھی مارے نہیں کھائیں۔ وہ جو جیل ایک لمبی انہوں نے کاٹی، وہ تو کرپشن کے چارجز میں کاٹی ہے، کسی سیاسی وجوہ اور اسباب سے نہیں کاٹی۔ اس لیے پیپلز پارٹی کا جو آدمی کبھی کارکن نہ رہا ہو، وہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت پر کمر بستہ ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی پر بھی رونا آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے وہ پیپلز پارٹی دیکھی ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی، جب پیپلز پارٹی اپنے عروج پر تھی اور چار داغ عالم میں اس کا چرچا تھا، اس کے نعرے تھے، اس کا فلسفہ تھا اور اس کی قیادت تھی، لیکن عین اس وقت کہ جب ان کا سورج نصف النہار پر تھا اور اپنے عروج اور بلندیوں کو چھو رہا تھا اور چاروں طرف بھٹو صاحب کا فلسفہ اور نعرے موجود تھے، عین اس وقت میں آپ کو یاد دلاؤں کہ محمود علی قصوری جو ان کے وزیر قانون تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور استعفیٰ انہوں نے پیش کر دیا کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ سندھ میں رسول بخش تالپور کھڑے ہو گئے، علی احمد تالپور کھڑے ہو گئے، مراج محمد خان نے بغاوت کا علم اٹھا لیا، خورشید حسن میر ہوئے، مردان کے عبدالخالق خان ہوئے، جے رحیم ہوئے، پھر علیف رامے ہوئے، پھر مصطفیٰ کھر ہوئے۔ ان گنت لوگ ہیں کہ جو اس وقت کے اسٹالورٹس تھے، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر زندگی کی علامات کو دیکھا، زندگی کی حرارت کو محسوس کیا، اور باہر بسنے والے لوگوں کو بتایا کہ پیپلز پارٹی زندہ دلوں کی پارٹی ہے اور اس کے اندر ہم اختلاف کریں گے اگر منشور سے اختلاف کیے جائے۔ لیکن جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے تو لیٹی ہوئی پیپلز پارٹی، سوئی ہوئی پیپلز پارٹی، کوئی دمخم جس کے نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، جہاں پر کوئی کچھ کہنے والا نہیں، جب چاہو زرداری کو بھٹو بنا دو، جب چاہو بھٹو کو زرداری بنا دو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو کا مصداق والی پیپلز پارٹی۔ یہ خود اس بات کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ پیپلز پارٹی زندہ درگور ہو چکی ہے اور اپنی موت آپ بڑھ چکی ہے، اور اس کے اندر وہ جان نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکے۔ ان حالات کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی اور پیپلز پارٹی کی جو مرکز میں حکمرانی ہے اس کے حوالے سے۔ یہ میں نے وہ باتیں عرض کی ہیں جو آپ پہلے سے جانتی بھی ہیں، لیکن میں نے کوشش کی کہ ایک دو تین کر کے اس کو ذرا ذہنوں کے اندر تازہ کر دیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا کام ہے وہ تو لانگ مارچ کو اور دھرنے کو مضبوط کرنا اور اس کے تمام جتنے معاملات ہو سکتے ہیں ان کو لک آفٹر کرنا، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے اور حالات اور خطرات اور خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے اس بات کے لیے کوشاں ہونا کہ لوگ اس دھرنے کو اتنی دیر تک واقعی جاری رکھیں جو وکلا کی قیادت کہتی ہے کہ جب تک چیف جسٹس بحال نہیں ہوں گے یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اس سے ذہن میں ممکن